بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ بہت عرصے سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ملفوظ کی تلاش تھی، وہ الحمدللہ کل مل گیا کہ اہل علم کو جو ہے وہ کس طرح سادہ رہنا چاہیے، شان بنا کر نہیں رہنی چاہیے، کس طرح کے کپڑے پہننے چاہیے۔ وہ الحمدللہ میں آج نکال لوں گا اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ دوسرا ایک ملفوظ کی تلاش تھی کہ طلباء سے حضرت مجدد نے بزم کے بارے میں 90-100 سال پہلے نصیحت فرمائی تھی، وہ بھی الحمدللہ مل گئی اللہ کے کرم سے۔ تو انشاءاللہ آج دیکھ کر ترتیب بنا کر کل انشاءاللہ عرض کروں گا، اور تحفۃ العلماء کے لیے پھر کہوں گا کہ اگر اس کو پڑھ لیا جائے تھوڑا تھوڑا کر کے بھی انشاءاللہ تعالی اللہ کے کرم سے ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو طالب علم تو ہم بھی ہیں اللہ کے کرم سے، لیکن وہ نصیحت خاص اللہ کے پیاروں کے لیے ہیں، یعنی کہ جو عالم بن رہے ہیں اس میں بھی آدھے سے زیادہ نصیحتیں ہمارے لیے بھی ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم لوگ پڑھ کر یا سن کر خاموش ہو جائیں، تو علماء کے لیے طلباء کے لیے نہیں۔ چشمہ دینا حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم دین بشکل مولویت اور مقتدائیت ہر شخص کے لیے مناسب نہیں، صرف اس شخص کو لائق ہے جس میں حب دنیا نہ ہو اور دین کی محبت ہو۔ حب دنیا پر کتنا بیان ہوتا ہے، دو ہی چیزیں مارتی ہیں انسان کو، تکبر اور جاہ، حب جاہ و حب مال، بس اسی کے ساتھ ہی ہے، لیکن بہرحال تین بھی گننے تو کیا ہے یہ چیزیں، مال کی محبت، تکبر اور اپنے آپ کو شہرت پسند کرنا، اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھا۔ یعنی ہر شخص کو درس نظامی وغیرہ عالم اور مقتدی بننے کے لیے پڑھانا مناسب نہیں، باقی دین کی ضروری باتیں تو ہر ایک پر سیکھنا لازم ہے۔ یاد رکھو ہم سب کو مولوی نہ ہونے دیں گے، کیونکہ مولوی بننے کے معنی ہے مقتدی بننا، اور اس کے لیے ہر شخص اہل نہیں، بلکہ اس کی چند شرطیں ہیں۔ اس میں مثلا تحمل اور وقار بھی ہو، اس میں شان استغنا بھی خاص طور سے ہو، مالداروں کے پیچھے نہ گھومے، اور یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ شان استغنا ہو۔ ایک شرط مقتدی ہونے کی یہ ہے کہ اس کو حق میں خوف کسی سے نہ ہو۔ تو کیا ہم میں ہر شخص ایسا ہے جو ان شرائط کا جامع ہو؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ دیکھو بھائی، ہم سے زیادہ علماء کو پتا ہے کہ مجدد کسے کہتے ہیں۔ اب یہ آج کی باتیں ایسی ہیں کہ آپ کا دل چاہے گا اس کو روز بیان ہو، آپ کا دل چاہے فوراً وہ اپنے دوستوں کو بتائیں، ہم فوراً یہ باتیں آگے پھیلائیں، لیکن سب باتیں ایک دن میں تو جمع نہیں ہو سکتی، نہ ایک دن میں بیان ہو سکتی ہیں۔ اسی وجہ کتنے دن ہو گئے آداب معاشرت پڑھتے ہوئے، اب وہ جو میں نے بھی جو پڑھا اور سنا، آپ نے جو سنا، تو یہ سب چیزیں یاد تو نہیں، اس لیے تو اصلاح ہے۔ یہاں سے ایک روشنی، ایک نصیحت مل گئی۔ دیکھیں، ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ دوستی مت بڑھاؤ اگر اللہ والا بننا ہے تو، اور اس زمانے میں نصیحت کی جاتی تھی کہ باہر فتنہ ہے، بغیر شدید ضرورت کے مت نکلو، نظر کی حفاظت ہے، دل کی حفاظت ہے، بڑے بڑی چیزیں ہیں، دیکھ کر آدمی حیران ہو جائے، ایسا نہیں کہ ذہن دوسری طرف نہ چلا جائے۔ تو اس لیے اب یہ چیزیں آہستہ آہستہ کر کے جمع ہوں گی، لیکن یاد تو نہیں رہیں گی۔ تو اگر پہلے پوچھ لیا جائے تو، جیسے بزم کے بارے میں کل جمعرات میں، پرسوں عشاء کے بعد ایک بات چلی اور اس کے ساتھ بزم کی بات آ گئی۔ رات کو مولوی فرحان نے کہا، فرحان میاں نے مجھے رات میں کہا کہ ابا یہ جو بزم کے بارے میں آپ تم بتا رہے تھے، انہوں نے تو آپ کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا بیٹا میں نے تو تھوڑی بات حضرت سے سنی، تھوڑی بات طلباء سے سنی، باقی اللہ نے اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ باتیں اللہ نے دل میں ڈال دی، اور ذرا غور کرنے سے اور اس کے نقصانات پتہ چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بعض طلباء یہ خیال کرتے ہیں کہ ابھی تو ہمارا زمانہ تحصیل کا ہے، اس زمانے میں عمل کی چندہ یعنی کچھ بھی ضرورت نہیں، بعد فراغت کے عمل کر لیں گے۔ یہ سراسر شیطانی دھوکہ ہے۔ نصوص نے طلباء اور علماء میں وجوب احکام میں کوئی فرق نہیں کیا، پھر اس خیال کی گنجائش کب ہو سکتی ہے؟
جناب عالم اور غیر عالم میں سب پر احکام شریعت لازم ہے. بعض باتیں ایسی ہیں، ابھی یہ جو عنوان ہے جس میں سے میں نے ایک بات پڑھ لی کہ بعض غلط باتیں جو لوگوں میں مشہور ہے اس کا ازالہ کرنا ضروری ہے. بعض بے باک طلباء میں مقولہ مشہور ہے کہ طلباء کو وہ جائز ہے جو ان کے علاوہ لوگوں کے لیے جائز نہیں. اگر اس سے مراد عام ہو کہ گناہ وغیرہ جو عوام کے لیے جائز نہیں وہ طلباء کے لیے جائز ہے تو اس پر پھر قرآن اور حدیث کی دلیل پیش کرو، حالانکہ اس پر کوئی دلیل نہیں. اگر اس سے مراد بعض چیزیں ہیں، مثلا صدقہ خیرات کا لینا محتاج لوگوں کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں، اور طلباء میں سے کچھ فرد محتاج ہیں اس لیے ان کے لیے تو جائز ہے، لیکن بعض لوگ ان کے لیے کیا کہیں گے، لہذا یہ مقولہ صرف طلباء کے لیے نہیں بلکہ سب محتاج غریبوں کے لیے بھی ہے. خلاصہ یہ کہ طلباء کے لیے اپنی بے اصولیوں، گناہوں اور بے ادبیوں پر اس مقولے سے دلیل لینا جائز نہیں. اللہ، اہل علم اس بلا میں مبتلا ہیں کہ اصلاح کی فکر نہیں، جس کے بدولت علم کی جگہ جہل ہو گیا، بزرگی کی جگہ فسق ہو گیا. مدارس میں جا کر دیکھ لو کہ طالب علم اور اساتذہ کا کیا رنگ ہے، نہ حدود ہیں نہ انسانیت اور آدمیت. کہتے ہیں مولوی ہو کر سب درست ہو جائیں گے، ارے نادانوں. اور اگر دیکھو بھائی کوئی کہے کہ تمہارے لیے کیسے ہے جبکہ تم بار بار کہتے ہو ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہاں آدمی بیٹھا ہے، اگر اللہ کی محبت اور عقل نہ آئی، بے ادبی ہو گئی، پھر تبلیغ میں گیا، کیسا ماحول ہے ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے، وہاں بھی اصلاح نہ ہوئی اور واپس آ کے اور بگڑ گئے. اس پر حضرت مجدد نصیحت فرما رہے ہیں اور بار بار فرما دیں یہ سب کے لیے نہیں ہے. جو اس میں مبتلا ہیں وہ کوشش کریں کہ نکلیں، اور جو مبتلا نہیں ہے وہ احتیاط سے سنیں کہ ہم مبتلا نہ ہو جائیں. ابھی بخار نہیں ہو تو سکتا ہے، نزلہ نہیں ہو تو سکتا ہے. آپ تو نہیں، آپ کے پیچھے سے آپ سو رہے ہیں، آپ کے بالکل پیچھے سو رہے ہیں. آپ تو تھوڑا اس طرف ہو جاؤ، آپ تو پرانے آدمی ہو بھائی، آپ تو چکر مت دو میرے مہربانی کر کے، ہے جی. جس طرح اور وقت میں آتے ہو چوکس رہتے ہو اس وقت اس پہ چوکس رہے. ارے نادانوں اور بگڑ جائیں گے اس وقت. طالب علمی میں تو دوسروں کے ماتحت ہیں، جب ابھی ٹھیک نہ ہوں گے تو آئندہ آزاد ہو کر کیا امید ہے. اس وقت تو کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکے گا کہ مولانا آپ سے یہ کوتاہی ہوئی، آپ نے مسئلے کے خلاف کیا. طالب علمی کے زمانے میں تو کہنے والے کئی لوگ ہوتے ہیں. درست ہونے کا تو یہ طالب علمی کا ہی وقت ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے. ماشاءاللہ. جو بزرگان دین فرماتے ہیں نا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نصیحتیں ملفوظات قیامت تک چلیں گی، وہ یہ دیکھ لیں آپ. یہ سب نصیحتیں ایک مہینے کے لیے تو نہیں ہر وقت. اچھا پھر جو عقل مند ہوگا نا، وہ عقل مند جو ہوگا، طالب علم ہو یا نہ ہو، وہ اس میں سے خیر تلاش کر لے گا کہ یہ بھائی سب میرے لیے ہے، اس میں اور کیسے تلاش کروں، کیا کروں میں اس وقت. تو اس کو اللہ اور چیزیں بھی عطا فرما دیں گے انشاءاللہ تعالی.